طرف لے جا رہا ہوں، توجہ ہے سب کی، سب متوجہ۔ میں نے کہا تقریر مزے کے لیے سننا کیا کرو، چھوڑ دو، عمل کے لیے سنو۔ بات سمجھ آ رہی تھی؟ حضور علیہ السلام جب آئے تو ہر برائی دنیا میں موجود تھی، ظلم و عداوت کی ہر چیزیں موجود تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا تو بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا تھا یا نہیں بھرا ہوا تھا؟ ظلم و جبر تھا یا نہیں تھا؟ تشدد اور بربریت تھی یا نہیں تھی؟ لوگ آپس میں لڑتے تھے یا نہیں لڑتے تھے؟ بدامنی تھی یا نہیں تھی؟ فساد تھا یا نہیں تھا؟ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا یا نہیں کیا جاتا تھا؟ آپ سب کہیں گے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز دعوت سے کیا، اور قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کر دعوت کا آغاز کیا۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چھٹا دن، 10واں دن گزرتے گئے، لوگ آتے رہے۔ 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 10 آئے، تعداد بڑھتی گئی، ظلم بھی بڑھتا گیا، لوگ بھی آتے گئے، تشدد بھی ہوتا گیا، پروانے بھی بڑھتے رہے، دشمن راستہ بھی روکتے رہے، تمام طرح کے مسائل سامنے آتے رہے۔ ان مسائل کا سامنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ وقت گزرتے گزرتے تفصیل میں نہیں جاتا، 23 سال کا وقت گزر گیا۔ 23 سال کے وقت گزرنے کے بعد آپ نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ امام الانبیاء بنا کر بھیجے گئے، صرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، ختم الرسل بنا کر بھیجے گئے۔ صرف نبی نہیں تھے، امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے۔ آپ کے کندھے پر ختم نبوت کی مہر سجائی تھی۔ سارے نبیوں سے بعد میں آپ کو بھیجا تھا، سارے نبیوں کا امام آپ بنایا تھا، مقتدا آپ کو بنایا تھا، پیشوا آپ کو بنایا تھا، حسن و جمال میں سب سے بہتر برتر آپ کو بنایا تھا، دنیا کی مثالوں میں بے مثال بنایا تھا، دنیا کی روشنیوں میں ایسا روشن بنایا تھا، دنیا کی کرنوں میں بے مثال کرنیں آپ کو دے کر بھیجا تھا۔ آپ کائنات کا حسن بھی تھے، جلال بھی تھے، جمال بھی تھے، روب بھی تھے، دبدبا بھی تھے، عزت بھی تھے، عظمت بھی تھے، رفعتیں بھی تھے، بلندیاں بھی تھے، وقار بھی تھے، شان بھی تھے، علم بھی تھے، عمل بھی تھے، تقوی بھی تھے، طہارت بھی تھے، بزرگی بھی تھے، حسب میں بھی اعلیٰ تھے، نسب میں بھی اعلیٰ تھے، عزت میں بھی اعلیٰ تھے، عظمت میں بھی اعلیٰ تھے، نبوت میں بھی اعلیٰ تھے۔ کتاب بھی آپ کو آخری ملی، احکامات بھی آپ کو آخری ملے، معراج بھی آپ کو کمال کی ہوئی، شہر بھی آپ کو کمال کا دیا، علاقہ بھی آپ کو عظیم دیا، نسبت بھی آپ کو اونچی دی، جسم بھی آپ کو بہترین دیا، برتر اور بالا دیا، نگاہوں کی عظمت بھی بلند ہے، چہرے اور رخسار کی خوبصورتی بھی بلند ہے، لبوں کا ہلنا بھی عجیب ہے، انگلیوں کا اٹھنا بھی کمال ہے، قدم کا بڑھنا بھی کمال ہے، جسم کی حرکت بھی کمال ہے، لفظ نکلنے بھی کمال ہے، جملے بھی کمال ہیں، باتیں بھی کمال ہیں، انداز بھی کلام ہے، کلام بھی کمال کمال ہے، اور نکلنا بھی کمال ہے، اور بڑھنا بھی کمال ہے، دور بھی کمال ہے، زمانہ بھی کمال ہے، شاہ بھی کمال ہے، عظمت بھی کمال ہے، رفعت بھی کمال ہے، بلندی بھی کمال ہے، جو اوراق ملے وہ بھی کمال ہے، جس بلندی پہ آپ کو پہنچایا وہ بھی کمال ہے۔ عزت کی بات آئی، وَالضُّحَىٰ کہا تو کمال ہے، وَاللَّيْلِ کہا تو کلام کمال ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہا تو کمال ہے، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہا تو کمال ہے، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہا تو کمال ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہا تو کمال ہے۔ عظمت اور بلندیوں کے جملے کی انتہا کر کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ کے لیے کہہ کر جب آپ کی عزت کی بات کی تو کمال ہے، اور جب بلندیوں پر پہنچا کر سارے نبیوں کا امام بنایا تو کمال ہے، اور عرش پر پہنچا کر جبرائیل کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا دیا تو یہ بھی کمال ہے، اور جب اپنی ملاقات کروا دی تو یہ بھی کمال ہے، اور جب آسمان کے بار بار چکر لگوا دیے یہ بھی کمال ہے، شاہدہ کہہ کر آپ کو گواہ بنا دیا یہ بھی کمال ہے، نذیرہ کہہ کر ڈرانے والا بنا دیا یہ بھی کمال ہے، مبشرہ کہہ کر خوشخبری دینے والا بتا دیا یہ بھی کمال ہے، اور آپ کے حسن کے تذکرے قرآن میں کر کے بتا دیا یہ بھی کمال ہے۔ اتنے بڑے نبی رسول پیغمبر اور پیغمبروں کے مقتدا کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد صرف 23 سال وقت گزرا، اور 23 سال کے بعد اس نبی کو واپس
واپس بلا لیا اور نبی چلے گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, پردہ فرما گئے. اللہ یہ خاتم النبیین ہے, یہ آخری نبی ہے, اس کے بعد نبی کسی نے نہیں آنا. وہ تو 900 سال رہا تھا, وہ تو 800 سال رہا تھا, وہ تو 700 سال رہا تھا, کوئی 100 سال رہا تھا, کوئی 200 سال رہا تھا. ان کے بعد اور نبی بھی آئے تھے, اس کے بعد آنا بھی کسی نے نہیں ہے. پھر 23 سالوں بعد اسے واپس بلا رہے ہو. توحید کا کیا ہوگا, کعبہ کا کیا ہوگا, بیت اللہ کا کیا ہوگا, دین کا کیا ہوگا, شریعت کا کیا ہوگا, کلام اللہ کا کیا ہوگا, عبادت اور ریاضت کا کیا ہوگا, سجدہ اور قیام کا کیا ہوگا, رکوع اور سجود کا کیا ہوگا, تیری توحید کے ڈنکوں کا کیا ہوگا, اذانوں کا کیا ہوگا, نمازوں کا کیا ہوگا, جہاد کا کیا ہوگا, تلوار کا کیا ہوگا, سنت اور طریقے کا کیا ہوگا, وطیرے کا کیا ہوگا, اچھائی کا کیا ہوگا, بھلائی کا کیا ہوگا, خیر کیسے پھیلے گی, لوگ کیسے پھیلیں گے, دین کیسے پھیلے گا, جنگل آباد کیسے ہوں گے, بیابان آباد کیسے ہوں گے, دریاؤں پہ گھوڑے کیسے دوڑیں گے, سمندروں میں لوگ کیسے اتریں گے, قسطنطنیہ کے بازار کیسے فتح ہوں گے, روم اور فارس کے پرخچے کیسے اڑیں گے, دنیا کفر کو ہلایا کیسے جائے گا, یہود اور نصارہ کے پیٹھ میں خنجر کون گھومے گا, انہیں مکہ اور مدینہ سے کون نکالے گا, دنیا پہ اپنے پرچم کون لے آئے گا, فارس تک کون آئے گا, روم تک کون آئے گا, قندھار اور کابل اور پشاور تک دین کے جھنڈے کون پھیلائے گا, بکر کی گلیوں اور بازاروں میں اللہ کے حبیب کا کلمہ کون پہنچائے گا. 23 سال گزر گئے, یہ چلا گیا, نبی بھی کوئی نہیں, رسول بھی کوئی نہیں آئے گا. جواب آتا ہے آئے گا کہ نہیں, آتا تو تب ہے جب ضرورت پڑتی ہے, اسے بیچنے کے بعد ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے. اب کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. جو کام پہلے نبیوں نے کیے ہیں وہی کام رب ان کے شاگردوں سے لے لے گا. 23 سالوں میں ساری چیزیں ان کے دلوں میں ایسے جذب کروا دے گا, ایسے پڑھا دے گا, تزکیہ نفس ایسے کروائے گا, قلوب ایسے صاف کروا دے گا, دل و دماغ کو ایسا معطر اور مبرہ عظیم برکت والا بنا دے گا, جسم ایسے مضبوط بنا دے گا, وہ ہر دنیا کی چیز سے ٹکرا جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے. ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. ربا کیوں ضرورت باقی نہیں ہے؟ جواب آتا ہے کیسے باقی ہو, نبی جائے گا تو ابو بکر صدیق بن کے آئے گا, وہ جائے گا عمر عادل بن کے آئے گا, وہ جائے گا عثمان سخی بن کے آئے گا, علی حیدر کرار بن کے آئے گا, حسین حسن پرچم لے کر آئے گا, معاویہ سب کے اس مرکز کو لے کر دنیا میں پھیل جائے گا, عرش پہ دین نافذ کر دے گا. ربا ان نبیوں کے بعد نبی آئے, اس کے بعد کیوں نہیں آیا؟ تصور کی دنیا میں محبت کے انداز میں کہتا ہوں, فتویٰ مت لگائیے گا وہاں آئے یا کیوں نہیں آئے. جواب آتا ہے وہاں کوئی ابو بکر نہیں تھا, عمر نہیں تھا, عثمان نہیں تھا, علی نہیں تھا, طلحہ زبیر سعد سعید نہیں تھے. یہ 23 سالہ محنت انہوں نے نبی سے لے کر نبوت کی عزت کو لے لیا, عظمت کو لے لیا, پیغمبر کے علم کو لے لیا, عمل کو لے لیا, سیرت کو لیا, صورت کو لیا, نماز کو لیا, روزے کو لیا, حج کو لیا, جہاد کو لیا, زکات کو لیا, صدقات کو لیا, خیرات کو لیا, نیکی کو لیا, بھلائی کو لیا, یوں لیا, یوں لیا, یوں لیا, چپ کر لیا, ساتھ لیا, میدانوں میں لیا, بازاروں میں لیا, مسجد میں لیا, کمرے میں لیا, ارد گرد کھڑے ہو کر لیا, پیغمبر کے پاس بیٹھ کر لیا, ہاتھ میں ہاتھ دے کر لیا, سینہ سے سینہ ملا کر لیا, آنکھوں میں نگاہیں ڈال کر لیا, پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر لیا, قدموں میں ہاتھ رکھ کر لیا, سبھی کچھ نبی سے لیا, اور نبی نے سبھی کچھ انہی کو دیا, سبھی کچھ انہی کو دیا, سبھی کچھ انہی کو پڑھایا. سب کچھ پڑھانے کے بعد جب بات پوری ہو گئی تو خدا نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بکر کے لوگوں, اللہ نے قرآن پورا کر کے, نبی پورا دے کے, شریعت پوری اتار کے, ان کے حوالے کر کے جب آسمان کی بات پوری ہو گئی تو اعلان کر دیا آج دین مکمل ہو گیا ہے, قیامت تک دین چمکتا رہے گا.
دنیا کے کونوں تک جائے گا. نبی کی ضرورت تب ہوتی جب دین پہنچتا نہیں. جب پہنچانے والے موجود ہیں ضرورت ہی باقی نہیں ہے.